موقع پر جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں مہریوں کا ایک بازار بہت زیادہ گرم ہوا ہے. لوگ مسلمانوں کی اس اہم عبادت کے موقع پر پتہ نہیں اس فریضے کو کیا سمجھ کے انجام دے رہے ہیں کہ یہ اپنے ہی درمیان میں رہتے ہوئے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی عبادتوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کی قربانیوں کو خراب کرنے کے لیے اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں. یاد رکھیں کہ کسی کی ایسی خبر پہنچانا، کسی کی ایسی خبر کسی ایسے آدمی کو پہنچانا جس کی وجہ سے اس کی طرف سے جس کی خبر پہنچائی جا رہی ہے اس کے مال کا یا جان کا نقصان ہو رہا ہو، یہ حرام ہے اور یہ منافقین کا عمل ہے، یہ منافقین کا عمل ہے. کسی کی جان اور مال کو نقصان پہنچے، اور پھر خاص طور سے کسی کی عبادت اگر اس سے متاثر ہو رہی ہے، عظیم الشان اللہ کا محبوب پر قربانی کرنا اگر یہ متاثر ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ پرلے درجے کا منافق ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں آنے کے بعد جو منافقین تھے، یہ منافقین جو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، اس کا صرف ایک مقصد تھا، ایک بنیادی مقصد تھا کہ جس طریقے سے مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے اندر کی راز کی خبریں یہ جو ہے یہودیوں تک اور کفار مکہ تک یہ پہنچائی جا سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے منافقین جہنم کے 7 طبقات میں اس طبقے سے بھی نیچے رہیں گے جس میں خود پرست جا رہے ہیں، بلکہ اس طبقے سے بھی نیچے رہیں گے جس میں ابلیس اور اس کے متبعین جا رہے ہیں. جہنم کے 7 طبقے ہیں جس میں سب سے نچلے طبقے میں منافقین جا رہے ہیں، اس کے اوپر 6 طبقے میں ابلیس اور متبعین اور شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے جائیں گے، یاد رکھیں. اور تیسرے طبقے میں مشرکین اور یہود و نصارہ جائیں گے، اس کے اوپر والے طبقے میں مشرکین. تو مشرکین تو اوپر والے طبقے میں رہیں گے اور ابلیس اور متبعین 6 طبقے میں رہیں گے. لیکن یہ جو منافقین ہیں، جو منافقانہ عمل کرتے ہیں، اللہ پاک نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اس لیے کہ اس کا جو کافر کے کفر سے اور مشرک کے مشرکانہ فعل سے زیادہ اس کا جرم خطرناک ہے. اس لیے کہ کافر کا فعل اس کو نقصان دہ ہے، لیکن منافق کا فعل یہ پوری امت مسلمہ کو نقصان دہ ہے. یہ ایسا فعل ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر اس کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے تب بھی شریعت میں اس کی گنجائش ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس جیسے 2 واقعات کچھ مسلمانوں سے یہ ظہور پذیر ہوئے ہیں. ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے مخلص صحابی ہیں، منافق نہیں ہیں. 3 طبقے تھے، ایک مسلمانوں کا طبقہ، ایک کافروں اور یہودی اور مشرکوں کا طبقہ، اور ایک درمیانی طبقہ مسلمانوں کا، منافقوں کا. تو یہ مخلص مسلمان تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ کے یہودیوں سے کچھ معاہدے کیے تھے، لیکن انہوں نے بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے ایک خفیہ مشورہ کیا کہ ان کے خلاف ورزی معاہدے شکنی کا ان کو جو کو مزہ چکھانا ہے اور ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. آپ نے پورا پلان بنایا، پورا مشورہ کیا، صحابہ بیٹھے تھے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا مشورہ خفیہ ہے، کوئی صاحب یہ راز، یہ اندر کی بات براہ کرم یہاں سے باہر کسی کو نہ بتائے، خاص طور سے یہودیوں کو نہ بتائے، کیونکہ ان کے متعلق مشورہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں مشورے سے فارغ ہوئے تھے. بہت صحابی جو مخلص مسلمان تھے، جن کی نیت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی، مخلص سے اسلام و مسلمانوں کے تئیں، تو یہودیوں کے محلے سے گزر رہے تھے. ان کی دوستی تھی بچپن میں ان یہودیوں سے، مدینہ کے رہنے والے تھے، اور یہودی مدینہ کے اندر پہلے سے آباد تھے، ہجرت سے پہلے سے ان کی دوستی. تو ان کو زیادہ دیکھا تو منافقین نے سب ان کو پکڑا. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی مطلب ہمیں مدد چکھایا ہے، کیونکہ ہم نے ایسے کرتوت کیے، ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی بھی نعوذ باللہ کوشش کی تھی انہوں نے ایک مرتبہ اسی معاہدے کے زمانے میں. تو اللہ کے نبی کو مزہ چکھانا تھا. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے کالے کرتوت میں اللہ کے نبی کچھ نہ کچھ مشورہ کیے ہوں. تو انہوں نے صحابی کو پکڑا اور کہا کہ سچی بتا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے بارے میں کیا مشورہ کریں. کہا کہ میں کیوں بتاؤں؟ کہا کہ نہیں بتاؤ، آپ اور تو بشری کے ساتھی ہے،
ہم ساتھ میں رہے، ہمارا زمانہ ایک گزرا ہے ساتھ میں، بچپن کا زمانہ نہیں بولے میں نہیں بتاؤں. جب ان کو خوشامد کرنے سے آمادہ نہیں ہوئے کہا کہ دیکھو نہیں بتاؤ گے تو پھر دیکھو تمہارا بھلا نہیں ہوگا. اور وہ پریشر ڈالنے لگے، دھمکی دینے لگے. جب ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو اس مخلص صحابی نے پھر مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک اشارہ کر دیا کہ ٹھیک ہے. بولے کیا؟ انہوں نے ایسا اشارہ کیا، اشارہ یہ تھا کہ اب تمہاری خیر نہیں. بس زبان سے کچھ نہیں کہا، جی اس طریقے سے کہہ دیا اور چھوڑ گیا. ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت ساری باتیں اللہ پاک وحی کے ذریعے سے بتا دیتے تھے. جب دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بدلیہ وحی جو کہ معلوم ہو چکا تھا، اس اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کل کس نے ہمارے مشورے کی بات یہودیوں کو پہنچائی؟ میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کون پہنچایا. یہ مخلص تھے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہہ دیا اللہ کے نبی ہاں میں نے جو بتائی ہے اور حالات اس وقت ایسے تھے. مجھے بہت پہلے لالچ دی گئی، منت سماجت کی گئی اور بعد میں دباؤ ڈال کر مجھ سے راز بلوا دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مجلس میں جب انہوں نے اقرار کیا تو بہت سارے جو جذباتی صحابہ تھے تلوار لے کر کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی منافق ہیں، آپ کہو تو ابھی اس کے گردن کو تن سے جدا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، کہا کہ نہیں یہ منافق نہیں ہے، یہ مخلص مسلمان ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ خبردار سے انہوں نے جو جرم کیا ہے، جو جاسوسی کا گھناؤنا فعل انجام دیا ہے، اس کے بدلے میں آج سے اور ابھی سے کوئی مسلمان نہ اس سے بات کرے گا نہ اس سے سلام کرے گا، یہاں تک کہ ان کے گھر والے بھی اس سے بات سلام نہیں کریں گے. لیکن چونکہ مخلص مسلمان تھے، انہوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور دین سے لائق کی کوشش ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کے بائیکاٹ ختم کر دیے. ان کو بھی احساس تھا. پھر اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے یہ کیا، آپ لوگ مسجد نبوی جاتے ہوں جو حضرات جو گئے ہوئے وہاں پر ایک ستون ہے، ستون، ہاں اس ستون کا نام اسی صحابی سے موسوم ہے، اسی صحابی کے نام سے آج تک موسوم ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو ہاں میں مسجد نبوی چلو ساتھ میں مجھے مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دو. تو ان کی بیوی نے ہاتھ پیر جو ان کا باندھ دیا. انہوں نے تقریباً بعض روایت کے مطابق 1 ہفتے تک، بعض روایت کے مطابق 30 دن، 1 مہینے سے زائد تک اپنے آپ کو باندھ کے رکھا. جب وقت کھانے کا وقت آتا ان کی بیوی آتی بغیر سلام اور بات کی، بیوی بات نہیں کرتی، بات کرنا چاہتے بیوی جو چہرہ موڑ لیتی اور ان کا ہاتھ کھول دیتی، کھا لیتی، پھر ہاتھ باندھ دیتی، پھر چلے جاتے. نماز کے وقت میں بیوی آتی ہاتھ کھول دیتی، نماز پڑھ لیتی، پھر بیوی ہاتھ بات ان کو پورا باندھ دیتی، پھر چلے آتے. اس طریقے سے تقریباً 1 مہینہ انہوں نے گزارا. اس کے بعد پھر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی. اللہ پاک نے ان آیتوں کے اندر ان کی توبہ کی خبر دی کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور میں نے شروع میں جو آیتیں سورۃ توبہ کی غالباً سورۃ توبہ کی ہی تلاوت کی، وہ آیتیں انہی صحابی کے اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم. اے ایمان والو خبردار اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اپنی امانتوں کے ساتھ خیانت مت کرو. اور تم کچھ مفاد کے لیے، کچھ مادی فائدوں کے لیے تم یہ کام انجام دے رہے ہو، یہ گھناؤنا فریضہ انجام دے رہے ہو، جان لو جو اللہ کے پاس اجر و ثواب ہے یہ ساری گھڑی دنیا سے بدرجہ بہتر ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا تم مال کے لیے، اولاد کے لیے اگر یہ کر رہے ہو تو جان لو کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے. ہاں لیکن اللہ کے پاس جو اجر ہے اس سے بہت اونچا ہے. اس واقعے کی روشنی میں ان حضرات کو اپنے عمل پر جائزہ لینا چاہیے جو اس کو ایک فریضہ سمجھ کے انجام دے رہے ہیں. مخبری کا بازار ذرا مہنگا چل رہا ہے، اپنے ہی محلے والے، اپنے ہی پڑوسی والے ایسے انداز میں مخبری کر رہے ہیں کہ براہ راست اپنے موبائلوں کے ذریعے سے اور کیمروں کے ذریعے سے یہ لوگ ان لوگوں کو خبریں پہنچا رہے ہیں جو فرقہ پسند ہے، جو شر پسند ہے، جن کا مقصد نہ یہ مقصد ہے کہ وہ قانون کی
ایمانداری کریں، جن کا مقصد یہ ہے کہ اسی بہانے مسلمانوں سے رقمیں رکھی جائے اور توڑی پانی کی جائے. جی ایسے تو واقعات ہمارے شہروں کے اندر ہو رہے ہیں کہ ان توڑی بازوں نے 1 لاکھ روپے وصول کیا. ہاں، اور چونکہ ایسے موقع پر اپنے مال کو بچانے کے لیے رشوت دینے کی اجازت ہے، 1 لاکھ میں سے 30,000 روپیہ اس مسلمان مخبر کو دیا اور 4-5 لوگوں کا گروپ تھا، انہوں نے 70,000 روپیہ تقسیم کیا. ہاں، اتنی سڑی بڑی دنیا کے لیے یہ اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. یہ ملت کو اور امت کو فروغ کرنے کا کام دے رہے ہیں، یہ غداری کا کام انجام دے رہے ہیں. سوچتے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مخلص صاحب کی جنہوں نے توبہ کر لیا تھا، توبہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا سزا سنائی؟ منع کر دیا کہ گھر والے بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں، کوئی ان سے نہ سلام کرے گا، نہ بات کرے گا، اور نہ اس سے کوئی رابطہ رکھے گا. ایک اور واقعہ ملتا ہے جو ایک مخلص صحابی کا، اس کا وہ نہیں. اس لیے دوستوں کو حضرات اپنے اس عمل سے توبہ کر لیں. ہاں، لوگوں کی عبادتوں کو نہ خراب کریں. ہاں، اور یہ سمجھ لیں کہ میں اپنے اس عمل کی وجہ سے مجھے حدود اسلام سے باہر ہو کر اس طبقے میں جا رہا ہوں جس کو قرآن پاک کے اندر سب سے نچلے طبقے میں رہنے والا جہنم کے قرار دیا گیا، جن کو کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کہیں میرا ٹھکانہ وہ تو نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہو جہنم کی آگ. برداشت کرنا آسان ہے یا آج کا تھوڑا سی مال لے لینا اور اس میں تھوڑا مزے کر لینا آسان ہے. ہاں، یہ جو مال جو تم کو مل رہا ہے، یہ جو دنیاوی مقاصد تم کو حاصل ہو رہے ہیں، یہ چند دنوں کے لیے. اس پر جو اللہ کی پکڑ ہے دوستوں اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اللہ پاک جو ہمیں اپنے عمل کو محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے عمل میں اگر ہم میں سے کوئی معاشرے میں سے کوئی مبتلا ہے اس کو محبت کے ساتھ سمجھایا جائے. ہاں، اور وہ انہیں چاہیے کہ اپنے اس عمل سے باز آ جائیں. اللہ پاک ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے حالات کو سازگار فرمائے، عافیت کے ساتھ ہماری عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.